ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله ومن نظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا؟ اب یہ تھوڑا سا خطاب مشرکین کی طرف ہوگا جو اللہ کی عبادت گاہوں سے اور وہاں اس کا نام لینے سے روکتے ہیں اور اس کی ویرانی کے در پہ ہیں۔ اب قریش نے تو رستہ بند کیا ہوا تھا مسلمانوں کا کعبۃ اللہ کے لیے، حالانکہ کعبۃ اللہ کے صحیح حقدار کون تھے؟ جو کہ توحید الہی پر، دین الہی پر قائم تھے، اور اس کی خرابی پر جو ہے وہ، اس کی ویرانی اور خرابی پر جو ہے وہ تمام ان کی جد و جہد ہوتی ہے۔ وہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ایسے لوگ تو اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت گاہ میں آئیں تو ڈرتے ہوئے آئیں، خوف زدہ ہو کر کے آئیں۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ان کے لیے مقدر کر دیا گیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، جان لو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے۔ اب یہ تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو گئی۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا رخ ہے، وہ وہی تمہاری ہر نیکی کو جو ہے قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ ان اللہ واسع علیم، وہ بڑی ہی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تم اس کی نگاہ سے نہیں چھپے ہوئے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب، اللہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، سبحان، وہ پاک ہے ان چیزوں سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ زمین و آسمان تمام اس کی موجودات اور جو کچھ بھی اس میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں، سب کو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ پوری دنیا کا کائنات کا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، ایک شے انحراف نہیں کرتی۔ ایک انسان ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مخصوص دائرے میں آزادی دی اور وہ اسی میں جو وکڑ بیٹھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا شے ہوں، یہ میں نہیں مرتی اس کی۔ بدیع السماوات والارض، وہ ہے جو عدم محض سے جس نے وجود بخشا آسمان و زمین کو۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، کوئی حکم نافذ کرنا چاہتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن، اسے صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ ہو جا، فَيَكُونُ، اور وہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، اور تَأْتِينَ آیا، یہ نادان لوگ جو ہیں یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود گفتگو کیوں نہیں کرتا، ہمارے سامنے کیوں نہیں آ جاتا، یا کوئی اس کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ، کوئی نشانی رونما ہو جائے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، یہ جس طرح کا ان کا قول ہے ایسے مطالبے پہلے تو وہ بھی کرتے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قوم نے بھی تو مطالبہ کیا تھا نا، ہمیں زندہ اونٹنی پہاڑ سے نکال کے دکھاؤ، جب دکھا دی تو کہنے لگے جادو ہے، لہٰذا اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو ہماری یہ نادانی، اس قسم کے مطالبے پہلے بھی لوگ کرتے رہے۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے، یعنی جیسے ہم محاورات میں کہتے ہیں ان کی ذہنیتیں سب مشرکوں کی، کافروں کی ذہنیت ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم اپنی نشانیاں، اپنی آیات واضح کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اور اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے خوشخبری دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر کے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اب یہ جو لوگ جہنم کا فیصلہ کر ہی چکے ہیں اپنے بارے میں تو ان کے بارے میں کوئی سوال مت کیجیے، یعنی پریشان مت ہوئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ ایک خواہش رہتی تھی یہ میری قوم کے لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں، اے اللہ انہیں معاف کر دے، اے اللہ انہیں کسی طرح دین کی طرف لے آ، یہ خواہش رہتی تھی۔ آپ ہی نے تو دعا مانگی تھی نا، اللہ ان دونوں میں سے ایک کو میری جھولی میں ڈال دے، عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے۔ تو دونوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو قبول فرما لیا۔ تو سوال تو کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خواہش ہوتی تھی۔ تو ہمارا یہ جو فیصلہ کر ہی چکے کہ ہم نے جہنم میں جانا ہے، ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں ہے،
تو ان کے بارے میں پریشان نہ ہوئیے. ولن ترضی عنک الیہود ولن نصارى حتی تتبع ملتہم. اور رہ گئے یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے کی پیروی شروع نہ کر دیں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. ان سے کہہ دیجئے، صاف کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے، رستہ وہی جو اللہ دکھا رہا ہے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اور جو کوئی شخص، یعنی وہ علم جو تمہارے پاس بھیجا قرآن کے ذریعے سے، اس کے آنے کے بعد اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا اور مدد کرنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ان میں سے جو نیک لوگ، اس لیے نیک لوگ ہر زمانے میں موجود رہے، ان میں بھی تھے، تو وہ تو کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں حق کا تلاوت ہے کہ تلاوت کا حق ادا ہو جائے. اولئک یؤمنون بہ. وہ اور وہی ہیں جو کہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. ومن یکفر بہ. اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کریں گے، نہ مانیں گے، فاولئک هم الخاسرون. تو وہی ہوں گے جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے میں پڑے. اب یہ بریکٹ بند ہو رہی ہے. وہ الفاظ جو چھٹے رکوع کے ابتدا میں آئے تھے، اب دیکھیے بعین ہی وہ صرف ایک لفظ کی تبدیلی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ تو جوں کی توں آئی ہے. اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو. یعنی ان جرائم کے بعد اللہ اب بھی تمہیں بخشنا چاہتا ہے، اب بھی تمہیں راہ ہدایت کی طرف لانا چاہتا ہے، اب بھی تمہیں دعوت ایمان دی جا رہی ہے، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اب بھی تمہاری بخشش کا امکان ہے، لیکن اب اس کے بعد بھی پھر تمہارے لیے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر فیصلہ فائنل ہو جائے گا. یاد کرو اس نعمت کو جب نے تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دے کر اپنے کام کے لیے چنا تھا. وَاتَّقُوا. اور ڈرو اس وقت سے، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعۃ ولا هم ينصرون. نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش کسی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی. اب یہ فائنل 2 رکوع آ رہے ہیں. اب جو ہے وہ رخ تبدیل ہوا، اور ان 2 رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہو کون، کس کی اولاد ہو. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی علیحدہ ہیں؟ وہی تو ہیں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ بھی اولاد میں سے تم بھی ہو. گویا کہ تم ایک ہی لڑی سے منسلک ہو، ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے، تو آپس میں حسد کی کیفیت کیوں ہے؟ تمہیں تو یہ چاہیے کہ جہاں ہدایت ملے اسے لپک کے پکڑ لو، اس لیے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو، اس کے رب نے آزمایا بڑے بڑے امتحان. یہ کلماتن یہ تنوین کے ساتھ آتا ہے تو اس میں تفخیم کا انداز پیدا ہو. یہ کلمات نہیں، کلماتن، یعنی امتحان نہیں بلکہ بڑے بڑے امتحانات. قال انی جاعلک للناس اماما. تو ہم نے اس کا اجر دنیا میں یہ دیا کہ اسے کہا کہ ہم نے تمہیں نوع انسانی کا امام بنا دیا، سب لوگوں کا پیشوا. قال ومن ذریتی. اب بنائے طب بشری ایک فوراً سوال آیا حضرت ابراہیم، یا اللہ یہ وعدہ میری ذریت کے لیے بھی ہے، میری اولاد کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی امام الناس کے درجے پر فائز رہے گی. قال لا ینال عہد الظالمین. اب یہ دیکھیے کیٹیگوریکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو تمہاری ملت میں سے چاہیے ہوں، تمہاری ذریت میں سے ہوں، لیکن ظالم ہوں گے تو ان کے ساتھ وعدہ نہیں. اور ظالم سے مراد کیا ہے؟ شرک کرنے والے، جو اللہ کا حکم نہ مانتے ہوں وہ ظالم ہیں. لہٰذا ان کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. جو ایمان اور صحیح معنوں میں اس پہ گامزن ہوں گے اللہ کی ہدایت پر، وہ پیشوا یقیناً بنے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور ہم نے اس گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور امن کی جگہ قرار دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور تمہارے آباء و اجداد جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ حکم دیا تھا جہاں وہ کھڑا ہوتا ہے اسے اپنا مصلی بنا. مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لو. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل، یعنی انہیں تاکید کی تھی ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجدہ کرنے والوں، یا نماز اور
طواف اور وغیرہ جو بھی وہاں عبادت ہے ان کے لیے انہیں پاک رکھو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اے رب میں ہمارے کو امن کا گہوارہ بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باشندوں کو جو ہے وہ پھلوں کے ذریعے سے رزق عطا فرما، من آمنا منہم، جو تجھ پر ایمان لائیں، من آمنا منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو مومن ہوں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، انہیں یہ نعمت عطا فرما۔ ظاہر ہے اللہ صرف مسلمانوں کا رب تو نہیں ہے نا، اللہ تو دنیا کے سب تمام مخلوقات کا رب، انسان نہیں کہنا چاہیے تمام مخلوقات کا، اس میں سارے انسان بھی شامل۔ کافر کا رب بھی اللہ ہی ہے، خالق اللہ ہی ہے، اس کی مخلوق ہے نا ساری، تو اپنی مخلوق کو تو وہ بھوکا نہیں مار سکتا، وہ اللہ سب کو دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے، لیکن کافر کے لیے دنیا ہے، مومن کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، ترجیح اسے آخرت کو دینی چاہیے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، ومن کفرا، جو کوئی کفر کی روش اختیار کرے گا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اسے بھی قلیل مدت کے لیے فائدہ اٹھائے گا دنیا سے، ثُمَّ اسْتَرْجَعُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا جہنم کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، اس کی تعمیر شروع کی تھی، ربنا تقبل منا، اور دعائیں کرتے جاتے تھے، اے رب ہماری اس خدمت کو تو شرف قبولیت عطا فرما، انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہم دونوں کا اپنا مسلم بنا، یعنی مطیع فرمان بنا، ومن ذریتنا، اور ہماری امت میں، ہماری اولاد میں سے بھی امتم مسلمۃ لک، ایک ایسی ہماری نسل میں سے قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، تیری اطاعت شعار ہو، تیری بندگی کرنے والی ہو، وارنا مناسکنا، اور ہمیں عبادت کرنے کے طریقے بھی بتا، مناسک بھی سکھا، وتب علینا، اور ہم تک نظر کرم فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو کوتاہیوں سے درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور رب ہماری ہی اس قوم میں سے، جو اس نسل سے قوم بنے گی، اس میں سے اپنا ایک رسول جو ہے وہ مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دے احکامات کی اور اس کی حکمتوں کی، ویزکیہم، اور انہیں وہ پاک کرے، ان کی زندگی کو سنوار دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اس میری نسل میں سے جو کعبۃ اللہ کے پاس پروان چڑھ رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی، ایک رسول مبعوث فرمانا جو یہ چار کام کرے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ سورہ جمعہ اور وہاں کے الفاظ ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب جو ہے وہ دعائے خلیل بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں آپ دعائے خلیل ہیں، جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور اس کی قبولیت یوں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی بنی اسماعیل۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے یا اسے دوری اختیار کرے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوائے اس کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے یا جہالت میں مبتلا کرے، یہ اپنی جہالت ہوگی اب جو کوئی ابراہیم کے طریقے سے ہٹنا چاہے گا۔ ابراہیم کا طریقہ کیا تھا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ ہرگز مشرک نہیں تھا، توحید کے لیے ساری جنگ تھی ان کی، اور قریش کی بدترین حالت کیا تھی؟ 360 بت خانہ کعبہ میں ہی رکھے ہوئے تھے، اور نہ جانے اطراف و جوانب بھی کتنے تھے۔ جس کام کے لیے ساری عمر لڑتے رہے ابراہیم علیہ السلام، وہ ساری کی ساری خرابیاں انہوں نے ان کے اندر موجود تھیں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم کا طریقہ تو یہ تھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں بھی اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار تو صالحین میں سے ہوگا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، یاد کرو جب اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جائے، یعنی ہمارے احکامات پر سر تسلیم خم کر دے، قالا، اس نے فوراً کہا، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا مسلم ہوں، جو بھی مزاج یار میں آئے میرا سر تسلیم خم۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ،
اسی طریق پر ہم نے گویا کہ چلنے کی ہدایت کی تھی، اپنی اولاد کو اس نے ہدایت کی تھی، اور اسی کی وصیت اس نے کی تھی یعقوب کو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی تعلیم دی تھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اور پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی، یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور حضرت یعقوب بھی اپنے اولاد کو وصیت کر گیا اور اس نے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، فلا تموتن، دیکھنا موت نہ آنا پائے، الا وانتم مسلمون، سوائے اس کے کہ تم اسلام کی حالت میں، تم بھی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس اطاعت شعاری کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی ہمارا دین ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، اور اسی پر تم بھی قائم رکھنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ یعنی ایک کلام تو وحی کے ذریعے سے نبی آپ کو باتیں بتائی جا رہی ہیں، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے جب انہوں نے اذ قالا یہ کہا تھا لبنی ہی اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں مجھے بتاؤ تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو اس کے بیٹوں نے جواب دیا تھا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کریں گے صرف اس ایک اللہ کی جس کی عبادت آپ بھی کی اور ہمارے آباء و اجداد میں نے بھی کی، یعنی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم نے، اسماعیل نے، اسحاق نے، الہ واحد، وہ ایک اللہ، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، اسی کی اطاعت شعاری کرنے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک لوگ تھے، امت تھی جو گزر چکی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، 2 مرتبہ ریپیٹ ہوئی اسی اس بارے میں۔ عام طور پر انسان کا ہوتا ہے ہمارے آباء و اجداد کی کیا بات ہے، وہ تو یوں تھے اور یوں تھے، یوں پدرم سلطان بود، جسے ہماری زبان میں محاورتاً کہا جاتا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے جواب دہ ہے، اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا تمہارے والدین کیا تھے، اسے پوچھا جائے گا تم کیا تھے۔ لہٰذا ہر ایک کو اپنا پہلے سوچنا چاہیے۔ والدین تو گزر چکے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے کسب تھے، ان کا معاملہ تھا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کمائی کر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ہرگز یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، تم اپنے لیے جواب دو۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اب یہ کہتے ہیں، یعنی حقیقت تو یہ ہے جو بیان کر دی گئی، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی ہوگے تو رستہ پاؤ گے، ہدایت پاؤ گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہ ہے، کون ہودن اور نصارہ، یعنی نصارہ بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں، قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ان سے کہیے کہ صحیح طریقہ ان سب کو چھوڑ کے ابراہیم کا طریقہ ہے، اور وہ یکسو تھا اللہ کی بندگی میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ سرٹیفکیٹ ہے، 5 مرتبہ یہ الفاظ دہرا کے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جسے اللہ سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ ہرگز مشرک نہیں تھا، اسے اور کیا چاہیے؟ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، تو کہو اے اہل، اب یہ مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے کہ تم تو یہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور اس پر جو کہ ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن، وَمَا أُنزِلَ، اور جو کچھ نازل ہوا، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ پر، ہم سب کو ماننے والے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو بھی اللہ کے نبی آئے انہیں جو کچھ دیا گیا ہم اسے دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے فلاں نبی تھا فلاں نہیں تھا۔ اس لیے قرآن مجید میں جتنے نام آتے ہیں ان پر ہمارا پکا یقین ہے، ایمان ہے، ہمارے ایمان کا وہ جزو لا ینفک ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اس کے علاوہ جن کے نام نہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی یا رسول تھے، جیسے اسرائیلی روایات میں، دیگر مقامات پر بہت سے لوگوں کے دعوت، ہم ان کی نہ نفی کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں۔ ہم کہیں گے نہیں تھے اور بفرض محال وہ ہوں، اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، تو ایک خام و خواہ کی ایک جو ہے وہ غلطی ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی، اور بفرض محال وہ نہیں ہے اور ہم کہیں کہ ہاں ہیں، تو یہ بھی غلط بات ہوگی، لہٰذا ہم وہاں خاموش ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اب یہ مسلمانوں کی طرف سے کہ ہم ہیں سب سے پہلے فرما بردار، اطاعت شعار، سر تسلیم خم کرنے والے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
اب اگر یہ اسی طرح ایمان لائیں مسلمانوں جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو تو پھر ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر یہ منہ پھیر لیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو جان لو پھر یہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو جان لو تمہاری حمایت کے لیے، نصرت کے لیے اللہ کافی ہے، تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ تم تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ پر اعتماد کرو۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی ہے جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا۔ صبغۃ اللہ، اختیار کرو اللہ کا رنگ، توحید کے رنگ میں جو ہے وہ رنگے جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور جان لو کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ۔ اللہ کی اطاعت کرو گے تو اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ اور اللہ کی اطاعت کا مطلب حقیقی طور پر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اللہ کا حکم کو براہ راست تو نہیں آتا، بذریعہ رسول کے آتا ہے۔ تو حقیقت میں رسول کی اطاعت حقیقی طور پر اللہ کی اطاعت ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور یہ کہو کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ پہلے کہا گیا تھا نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، اب ایک لفظ اور آئے گا قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے لڑتے ہو جو تمہارا رب بھی ہے ہمارا رب بھی ہے؟ اسی ایک اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہ علیحدہ بات ہے کچھ نہ کچھ شرک کے ساتھ، اور اسی اللہ کو ہم مانتے ہیں، اسی کو ہم رب مانتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ شرک نہیں کرتے۔ وہ فرق تو یہی ہے نا، لیکن وہی اللہ ہے، اسی کو تم رب مانتے ہو، وہی رب مانتے ہو۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، ہم سے جھگڑا کر رہے ہو کس بارے میں؟ فِي اللَّهِ، ہے اللہ کے بارے میں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہی تمہارا رب بھی وہی ہمارا رب بھی۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رہ گیا اعمال کا معاملہ، تو بھائی تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہاں البتہ ہم نے اپنی بندگی کو اپنے رب کے لیے خالص کر لیا ہے، صرف اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اب ذرا سوچئے ان الفاظ کے بعد اگر کوئی مسلمان اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ خلوص کا اظہار کرے، تو کیا وہ مسلمان ہے؟ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا و نصارا، اب کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والسلام وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اب اگر یہ سوال کوئی ہم سے پوچھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، بریلوی تھے، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ یکسو مسلم تھے۔ یہ تفریقیں ہم نے پیدا کر لی ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہاں یہود کو خاص طور پر انہیں جب وہ ذرا ان کے اندر وہ احساس اجاگر کیا جا رہا ہے کہ صاحب بتاؤ تو صحیح، یہ یہودیت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ایک جو بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے غالباً بڑے بیٹے تھے یا جو بھی تھے، واللہ عالم، ان کا نام تھا یہودا، اور ان کا جو قبیلہ تھا اس نے یہودی کہلانا شروع کیا، اور بعد میں وہ ایسا پھیلا ہے کہ وہ سارے کے سارے یہودی بن گئے، یعنی یہودا کی اولاد۔ باقی قبیلوں کو اتنی وہ مقبولیت نہیں ہوئی جتنا وہ اسی کے نام پر سب کا نام پڑ گیا، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی تھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد جو اس وقت تک تھی، بتاؤ یہودی تھے یا انہوں نے اپنے آپ کو نصرانی بنا لیا تھا؟ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، ان سے بھی پوچھئے کیا اللہ جانتا ہے یا تم اس سے زیادہ جانتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً، اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی ایک شہادت، ایک گواہی امانت کے طور پر موجود ہو، عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کے طرف سے، ان کے پاس پیشن گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں، اور یہ امانت تھی، اللہ کی شہادت تھی جو دوسروں کو انہوں نے دینی تھی۔ وہ تصدیق کرتے سب سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہوا کیا؟ سب سے پہلے انکار کرنے والے وہ ہوئے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جان لو کہ جو کچھ کرتے ہو اللہ سے خوب واقف ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بات وہیں آ کے ختم کی گئی، وہ ایک امت تھے جو رخصت ہو چکے، جا چکے، لہا ما کسبت، ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، ان کی کمائی ان کے ساتھ تھی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے کسب تمہارے ساتھ ہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ گویا یہاں خود سے خود محذوف ہو گیا کہ تم سے سوال ہوگا تمہارے بارے میں، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں یہ احساس اجاگر کر دے
कि हमसे हमारे बारे में सवाल होना है, और अल्लाह करे कि उस वक्त हमें कामयाबी नसीब हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर शर से महफूज फरमाए, और कुरान हकीम को जो भी हम पढ़ रहे हैं जो समझ में आए उस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله